السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفترق امتی علی 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قال من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، رواه الترمذي وأبو داود۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایک اہم عنوان جماعت المسلمین کی حقیقت سے متعلق آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، صحیح سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، صحیح عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خطبے میں ایک حدیث شریفہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ان فرقوں میں سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہ ایک پیمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھا۔ موجودہ زمانے میں فرقوں کی، فتنوں کی بھرمار ہے، کیونکہ یہ زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے کہ قیامت کے قریب فتنے دن بدن ایسے رونما ہوں گے جیسے ایک تسبیح کے ٹوٹنے پر اس کے دانے ایک ساتھ جھڑی کے ساتھ گرتے ہیں۔ تو یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فرقوں کا زمانہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آخر حقیقت پسند فرقہ کون سا ہے، حق پر کون سا فرقہ ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس حدیث کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہی فرقہ ناجی فرقہ ہے، جسے ہم اہل سنت والجماعت کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس فرقے کے علاوہ بہت سارے اور بھی فرقے رونما ہوئے، وجود میں آتے رہے، ابتدائے اسلام ہی سے یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک صدی پہلے تقریباً ہمارے ہندوستان میں، جبکہ ہندوستان متحدہ ہندوستان تھا، صرف ہندوستان انڈیا کے حدود نہیں تھے، بلکہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ پورا ہندوستان متحد تھا۔ اس وقت بھی بہت سارے فرقے وجود میں آئے۔ ہندوستان پر تقریباً مسلم بادشاہوں نے 1000 سال تک حکومت کی، اور ان 1000 سالوں میں ہندوستان کا جو قانون شریعت تھا مسلمانوں کا، وہ مذہب حنفیت پر مبنی تھا، مذہب حنفی والا قانون تھا، جس کو سب لوگ فالو کرتے تھے، بادشاہ بھی فالو کرتے تھے، بادشاہ بھی اپناتے تھے، اور ان کی ساری رعایا بھی اپناتی تھی۔ کسی قسم کا کوئی فرقہ تفرقہ اس کے درمیان میں نہیں تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہندوستان پر اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا اور انگریزی حکومت کا دور مسلط ہوا،
اس انگریزی دور میں انگریزوں نے بہت ساری چالیں چلی. انہوں نے دیکھا کہ لوگ متحد ہیں مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، لوگ متحد ہیں مسلک کے نام پر. تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم آپس میں ان کو لڑوا دیں تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے، ہمارا نظام چلانا آسان ہو جائے، ہماری حکومت چلانی آسان ہو جائے. چنانچہ ملکہ وکٹوریہ کی جانب سے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو پارا کرنے کے لیے ایک اشتہار چلایا گیا. وہ اشتہار کیا تھا؟ مذہبی آزادی کا اختیار، تقلید کو ترک کرنے کا اختیار، حنفیت کو، شافعیت کو، مالکیت کو، حنبلیت کو ترک کرنے کا اختیار. اس کا ایک نعرہ لگایا گیا اور یہ نعرہ بہت اچھے انداز میں لوگوں کو پیش کیا گیا اور لوگ بھی اس کو سمجھے اور انہوں نے اپنا ایک دین اور ایک مذہب بنانے کی سوچ لی اور ٹھان لی اور مذہب حنفیت سے انہوں نے روگردانی اختیار کی. غیر مخلد بن گئے جو آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ایسے ہی قادیانیت کا فرقہ وجود میں آیا، چکڑالوی فرقہ وجود میں آیا، نیچری فرقہ وجود میں آیا، بہت سارے فرقے وجود میں آئے. لیکن ترک تقلید پر یہ جو فرقہ تھا اہل حدیث غیر مخلدیت والا، اس فرقے کے اندر مزید فرقے بنتے گئے. بہت کم مدت میں اس کے اندر بہت سارے فرقے بن گئے. جن لوگوں نے اہل سنت والجماعت کو تھامے رکھا تھا ان لوگوں کو متعصب کہا گیا، ضدی کہا گیا، حکومت کا دشمن کہا گیا، سرکار برطانیہ کا دشمن کہا جانے لگا. چنانچہ جب یہ مذہب کی آزادی اختیار کر کے لوگ شتر بے مہار بن گئے تو پھر اتحاد پارا ہو گیا اور ہر روز نئے نئے فرقے اور نئے نئے اختلافات سامنے آنے لگے. چنانچہ اسی زمانے کے غیر مخلد ہیں مولانا حسین بٹالوی. وہ کہتے ہیں کہ مذہبی آزادی اور خود اجتہادی کی ہوا یورپ سے چلی اور ہندوستان کے ہر شہر میں، ہر بستی میں پھیل گئی، جس نے ہندوستان میں بسنے والے ہندوؤں اور مسلمانوں پر دونوں پر اثر کیا اور ہندوؤں کو ہندو اور مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیا. حنفی اور شافعی مذہب کا تو پوچھنا ہی کیا ہے. تو اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ہوا سے بہت زیادہ ہمارے درمیان افتراق، انتشار اور ہمارا اتحاد پارا ہو گیا، نئے نئے فرقے وجود میں آنے لگے. اب پھر ان لوگوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اس تحریک کی پشت پناہی کی جانی چاہیے، اس کو سہارا دینا چاہیے. تو انہوں نے غیر مخلدیت کی سرپرستی کے لیے ریاست بھوپال کو منتخب کیا. چنانچہ غیر مخلد ہیں نواب صدیق حسن بھوپال. انہوں نے تحریر کیا ہے کہ فرما روایان بھوپال کو ہمیشہ آزادی مذہب یعنی غیر مقلدیت میں کوشش رہی، جو انگریزوں کا خاص منشا تھا، انڈین گورنمنٹ آف انڈیا کا خاص منشا تھا. اس تحریک کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ بے دین ہو گئے، مرتد ہو گئے، نئے نئے فتنے ابھرنے لگے. اور پھر آگے مولانا حسین بٹالوی مزید اس کی تشریح کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ تجربے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ بے علمی کے سبب مجتہد مطلق اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں، بالآخر ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام ہی کو سلام کر بیٹھتے ہیں، یعنی اسلام ہی کو چھوڑ دیتے ہیں. ترک تقلید کا اتنا زیادہ اثر ہوا لوگوں کے اندر کہ انہوں نے اسلام ہی کو چھوڑنا شروع کر دیا. ان میں بعض عیسائی بن گئے، بعض لامذہب بن گئے، جو کسی دین و مذہب کے پابند نہیں رہتے، اور احکام شریعت سے فسق اور خروج اس آزادی کا ایک چھوٹا سا نتیجہ بن کر سامنے آیا.
اور کفر و ارتداد کی جو لہر ہندوستان میں چلی، جس کے دیگر اور بھی اسباب ہیں، ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ بے علمی کے ساتھ ترک تقلید اس کا بڑا بھاری سبب بنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انگریزوں کی اس چلائی ہوئی ہوا سے ترک تقلید کا فرقہ وجود میں آیا۔ ترک تقلید کا فرقہ وجود میں آنے کے بعد بہت سارے لوگ مذہب بیزار ہو گئے، دین بیزار ہو گئے، یہاں تک کہ کفر و ارتداد کو اپنانے کو انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا۔ اور پھر اس کے بعد اس ترک تقلید والے فرقے میں مزید فرقے بننے لگے۔ چنانچہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ انہی اہل حدیثوں سے، غیر مقلدین سے قادیانی فرقہ، چکڑالوی فرقہ، نیچری فرقہ وجود میں آیا اور خود اہل حدیثوں میں مختلف فرقے بن گئے۔ اہل حدیثوں میں کتنے فرقے بن گئے؟ بہت سارے بنے۔ سب سے پہلا فرقہ اس میں جو بنا ترک تقلید کے بعد وہ غرباء اہل حدیث کا تھا۔ 1313 ہجری میں یہ فرقہ وجود میں آیا، غرباء اہل حدیث کے نام سے۔ اس کے بعد ثنائیہ کے نام سے اور بھی بہت سارے فرقے بنتے گئے۔ انہی فرقوں میں سے غرباء اہل حدیث کا ایک فرد تھا جس کا نام تھا مسعود احمد BSc، جو پڑوس ملک کا رہنے والا تھا۔ محترم ناظرین کرام، دی میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان قیمتی بیانات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو براہ کرم آپ ہمارے چینل کی ان ویڈیوز کو، ان کے لنکس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اس پڑوس ملک کے مسعود احمد نے غرباء اہل حدیث کا ایک فرد ہوتے ہوئے بہت زیادہ زبان درازیاں کی اور اس نے بہت زیادہ لوگوں کے درمیان امتیاز حاصل کرنے کی کوشش کی۔ باضابطہ وہ شخص کوئی عالم نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے لوگوں کے درمیان بات چلانی شروع کی، کتابیں تحریر کرنی شروع کی۔ اردو کتابوں کو پڑھ کر وہ اپنے آپ کو منوانے لگا۔ اہل حدیث ہوتے ہوئے اس شخص نے تلاش حق کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو باضابطہ جماعت اہل حدیث کی جانب سے شائع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک دوسرا رسالہ لکھا التحقیق فی جواب التقلید کے نام سے۔ اس رسالے کو جماعت غرباء اہل حدیث نے کراچی سے شائع کیا۔ ان دونوں کتابوں میں اس نے ائمہ مجتہدین کو شریعت ساز یعنی شریعت بنانے والے، شریعت کے شارع نہیں بلکہ شریعت کے شارع، شریعت کو وجود میں لانے والے قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان کے مقلدین کو مشرک لکھا، اسلاف کے خلاف بدگمانی، اکابر اہل اسلام کے خلاف بدزبانی۔ اس طرح اس نے جماعت میں اس طرح کے کام انجام دے کر ایک ممتاز حیثیت حاصل کر لی۔ اب وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ جب غرباء اہل حدیث وجود میں آئی تو ان میں امارت کا سلسلہ چلا کہ بھئی جماعت میں ایک امیر ہونا چاہیے۔ اب جماعت کا امیر کوئی شخص تھا۔ جب اس نے اپنے درمیان دیکھا کہ لوگوں کے درمیان مجھ کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی، ایک بڑا مقام حاصل ہو گیا، تو اس مسعود احمد نے یہ چاہا کہ اس کے دل میں بھی یہ خواہش انگڑائی لینے لگی کہ میں بھی جماعت کا امیر بن جاؤں۔ اس خواہش کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے 1385 ہجری میں غرباء اہل حدیث میں ایک ضمنی فرقہ قائم کیا جماعت المسلمین کے نام سے۔ یہ فرقہ 10 سال تک جماعت غرباء اہل حدیث کے ساتھ کام کرتا رہا، لیکن 10 سال کے بعد جب بات بنتی ہوئی نظر نہیں آئی تو پھر اس نے مستقل اپنا ایک فرقہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو اس طرح یہ جماعت المسلمین کا فرقہ وجود میں آیا۔ ہمارا یہ جو عنوان ہے جماعت المسلمین، اس فرقے کا وجود کیسا ہوا اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بتائی گئی کہ پہلے تو انگریزوں کی چلائی ہوئی ہوا سے اور انگریزوں کے پیدا کردہ فرقوں میں سے ایک فرقہ غیر مقلدیت کا بنا،
اور پھر اس کے بعد اس کی ذیلی شاخیں بنتی گئیں. غرباء اہل حدیث کے نام سے اس کی ایک شاخ بنی، اور پھر اس کے بعد اس غرباء اہل حدیث کا ایک فرد مسعود احمد نامی، اس نے جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی 1385 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد 1395 ہجری میں مستقل فرقہ ہونے کا اعلان کر دیا. اب پھر اس کے بعد اس نے نئے نئے دعوے کرنا شروع کیے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ فرقہ جماعت المسلمین کے افکار اور خیالات کیا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس فرقے کا وجود کیسے ہوا، ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی کہ اس فرقے کا وجود کیسے ہوا. اب سمجھنا یہ ہے کہ اس فرقے کے افکار اور نظریات کیا ہیں. تو آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ یہ فرقہ ایک نعرہ لگاتا ہے کہ ہمارا نام صرف مسلم ہے، مسلم کے علاوہ کچھ نہیں. ہمارا نام صرف مسلم ہے، مسلم کے علاوہ کچھ نہیں. مومن اپنے آپ کو نہیں کہتے، عباد اللہ اپنے آپ کو نہیں کہتے. اللہ نے جو دوسرے نام قرآن پاک میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کو نام دیے ہیں، وہ نام سے نہیں یاد کرتے، بلکہ باضابطہ ایک نام انہوں نے منتخب کر لیا اور یہ اعلان کیا کہ ہمارا صرف ایک ہی نام مسلم ہے. اور اپنی جماعت کا نام اس شخص نے جماعت المسلمین رکھا، اور اس پر استدلال کیا اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہوا سماکم المسلمین. اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 17 کی آیت ہے جس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا سماکم المسلمین. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہے. تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھا. اور پھر اس کے بعد لوگوں کے درمیان یہ بات چلائی کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم. اس طرح اس نے کہہ کر یہ بات چلائی لوگوں کے درمیان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بنیاد بنایا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ تم پر مسلمین کی جماعت اور اس کے امام کی پیروی لازم ہے. اب اس شخص نے یہ چال چلی کہ پہلے اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھا اور پھر اس کے بعد اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے اپنے آپ کو اس جماعت کا امام بتایا، اور پھر لوگوں میں یہ باور کرایا کہ جو میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا وہ مسلم نہیں ہے، جو میرے لٹریچر کو نہیں مانے گا وہ مسلم نہیں ہے، جو میری بتائی ہوئی تعلیمات کو نہیں مانے گا وہ مسلم نہیں ہے، جو مجھے حاکم نہیں مانے گا وہ مسلم نہیں ہے، جو میری اتباع نہیں کرے گا وہ مسلم نہیں ہے. اس نے یہ بات چلانی شروع کی اور پھر یہ دعویٰ اس کا ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی نام مسلم ہے. اب یہ آیت کے ذیل میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آیت کریمہ میں ہوا سماکم المسلمین کا لفظ بولا گیا ضرور، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ضرور، یہ بات یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم اسی نام سے دنیا کے اندر معروف ہے. 1400 سال سے یہی نام ہمارا بولا جا رہا ہے، مسلم نام سے ہمیں سب جانتے ہیں. لیکن اس آیت کے ذریعے سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بات اس کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، ثابت نہیں ہوتی ہے کہ صرف یہی نام مسلم ہے، بلکہ دوسرے ناموں سے اللہ نے منع کر دیا ہے کہ دوسرے نام سے نہ پکارا جائے، مومن نام سے نہ پکارا جائے. مسلم نام کے علاوہ جو دیگر نام اللہ نے قرآن پاک میں لیے، جیسے صحابہ کو اللہ نے انصار کہا، مہاجرین کہا، احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد اللہ کہا، ان تمام ناموں سے نہ پکارا جائے، اس کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کے ساتھ مسلم کے ساتھ دیگر نام اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں، بیان فرمائے، ان کو ملقب فرمایا، ان کے نام پکارے گئے. چنانچہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے کہیں بھی قرآن پاک میں یا ایھا الذین اسلموا نہیں فرمایا، یا ایھا المسلمین نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایھا المؤمنین کا لفظ استعمال فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال فرمایا.
ایسے ہی صحابہ کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کے نام سے ان کو پکارا. چنانچہ قرآن پاک میں آیا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا صرف ایک ہی نام مسلم نہیں رکھا، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ناموں سے اللہ نے ہمیں پکارا ہے. اور اللہ کے نزدیک مومن نام زیادہ پسندیدہ ہے. یہاں پہ ہمیں کو ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلم اور مومن میں فرق ہے. مسلم کس کو بولتے ہیں؟ مسلم کے معنی کیا ہے؟ اسلام کے معنی کیا ہے؟ عمل بالارکان کو اسلام کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا. اور دل سے جو ایمان رکھا جاتا ہے، تصدیق بالجنان جسے کہا جاتا ہے، اسے ایمان کہا جاتا ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ مسلم ضرور ہوگا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہ رہے. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا قالت الاعراب آمنا. دیہاتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ تم نے اسلام کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اپنے آپ کو فرما برداری کرنے کے لیے پیش کیا، لیکن ابھی تمہارے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا. اس واسطے آپ دیکھیں گے حضور کے زمانے میں جو منافقین موجود تھے، بظاہر وہ اسلامی احکام کو اپناتے تھے، مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. تو ان کو بظاہر مسلم کہا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منافق فرمایا. اور جگہ جگہ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. تو معزز سامعین، یہ سمجھنا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنا ایسا نام رکھ لیتے کہ ہم جماعت المسلمین ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ اگر باطل نظریات کے حامل ہوں تو وہ حقیقت میں مسلمان نہیں. بلکہ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو کفار اور مشرکین تھے ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے تھے. بتوں کو تراش کے ایک بت کا نام رکھتے تھے ابراہیم، ایک بت کا نام رکھتے تھے اسماعیل. ایسے ہی انبیاء کے ناموں پر رکھتے تھے. ملائکہ ان کو تصور کر کے ان کے بت بنا کے رکھتے تھے. تو کیا کسی بت کا نام ابراہیم رکھنے سے وہ بت واقعی ابراہیم بن گیا؟ کیا وہ بت کا نام اسماعیل رکھنے سے واقعی وہ بت اسماعیل بن گیا؟ ایسا تو نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے اور ان لوگوں کے جو اعتقادات تھے اس سے دور دراز کا واسطہ بھی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر ہیں. ایک بت کیسے پیغمبر کا روپ ڈھال سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. تو علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے بت کفار اور مشرکین بتوں کو تراش کر ان کے مختلف نام رکھتے تھے، جماعت المسلمین کا بھی مسئلہ ایسی ہے کہ ان لوگوں نے اپنا نام تو جماعت المسلمین رکھا، لیکن اسلام، دین، قرآن، سنت، حدیث، اجماع، قیاس، اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں. کیسے تعلق نہیں ہے بھائی؟ تو اب اس کے جو عقائد اور نظریات ہیں اس کو اگر سامنے رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ اس کے عقیدہ میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ اس کو جو اس کی ہاتھ پر، مسعود احمد کے ہاتھ پر جو بیعت نہ کرے اس کو امیر نہ مانے. امیر مفترض الطاعہ، اس کے معنی ہیں کہ ایسا شخص، ایسا امام، ایسا امیر جس کی اطاعت فرض ہے. تو مسعود احمد BSc جو دنیاوی تعلیم حاصل کیا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو امیر بنا کر پیش کیا اور یہ کہنے لگا کہ میں امیر مفترض بالطاعہ ہوں، یعنی میری اطاعت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے.
اگر تم میری اطاعت نہیں کریں گے تو پھر تم مسلمان باقی نہیں رہتے. تو اس طرح اس نے صرف اپنے ماننے والوں کو مسلمان بنایا، اور جو دیگر مسلمان ہیں مذہب حنفیت کی تقلید کرنے والے، مذہب شافعیت کی تقلید کرنے والے، مسالک حقہ اربعہ کی تقلید کرنے والے اہل سنت والجماعت کو اس نے ایمان سے، اسلام سے خارج کر دیا، اور یوں کہنے لگا کہ یہ لوگ چونکہ مخلد ہیں اور تقلید کرنا شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تقلید گمراہی کو پھیلاتی ہے، تقلید کے ذریعے سے انسان شرک کرتا ہے. اس طرح کی باتیں اس نے کہہ کر یہ کہا کہ جو بھی مقلد ہے وہ ایمان سے خارج. اچھا، یہاں پہ ایک عجیب بات پیش آ گئی. بولنے کو تو بول دیے غیر مقلد مسلم ہے، غیر مقلد کے علاوہ کوئی مسلم نہیں. تو اب بہت سارے ایسے لوگ تھے، غرباء اہل حدیث کو ہی لے لو، اس سے پہلے فرقہ اہل حدیث کو ہی لے لو، وہ لوگ تقلید تو نہیں کرتے تھے لیکن انہیں مسلمان کہا جاتا تھا. تو اب مسعود احمد کے دعوے کے مطابق وہ لوگ بھی مسلمان ہونے چاہیے. تو چونکہ جماعت سے دشمنی ہو گئی، پہلے تو ایک فرقہ بنا کے الگ ہو گئے، اب دشمنی کر لیے، تو اب وہ فرقے کو جو اہل حدیث کہلاتا ہے اپنے آپ کو، اس سے دائرہ اسلام سے کیسے خارج کرنا. تو اس نے یہ چال چلی کہ غیر مقلد اہل حدیث جو لوگ ہیں وہ اگرچہ تقلید نہیں کرتے لیکن وہ لوگ مجھے امیر مفترض بالطاعہ نہیں مانتے، اس واسطے ان لوگ بھی مسلم. دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے. اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل سے خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دا میسیج میڈیا کے اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے پہنچانے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. جو مجھے امیر مفترض بالطاعہ نہیں مانتے، یعنی جس کی اطاعت کرنا فرض ہے ایسا امیر نہیں مانتے، تو غرباء اہل حدیث اس کو امیر مفترض بالطاعہ نہیں مانتے، اہل حدیث فرقہ اس کو امیر مفترض بالطاعہ نہیں مانتا. اس طرح اس نے اہل حدیثوں کو بھی خارج کر دیا، اپنی اصل کو ہی اپن سے دور کر دیا، خارج کر دیا. اب دیکھیے کیسے کیسے ان لوگوں کے چال ہیں، کیسے کیسے ان لوگوں کے احوال ہیں. اس کے علاوہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاکم مانتا ہے اور مجھے حاکم نہیں مانتا وہ مسلم نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کس طرح کی باتیں؟ اس طرح کے دعوے کرنے والے لوگ ہمارے درمیان میں موجود ہیں. آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کی تقلید کرنے والے، ایسے لوگوں کو ماننے والے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ جو تفہیم ختم نبوت کے کورس کے عنوان سے فرقوں کا تعارف آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات صرف سن کر خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ اس طرح کے جو باطل فرقے ہیں، اس طرح کے جو ایمان کے لٹیرے ہیں، اس طرح کے جو لوگ اسلام کو برباد کرنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ان سے چوکنا رہیں، ان سے خود بھی بچائیں اور دوسروں کو بچائیں. اس قسم کے اعتقادات رکھنے والے فرقے ہمارے حیدرآباد میں بھی موجود ہے. جماعت المسلمین کے نام سے یہاں پہ فرقے چلتے، مختلف مقامات پہ ان لوگوں کے مختلف شاپس وغیرہ بھی ہے، کہیں مسواک کے نام سے، کہیں یلو گرین کے نام سے، مختلف قسم کے نام سے یہ لوگ اپنے آپ کو اپنے دکان وغیرہ چلاتے ہیں. ہمارے اس علاقے میں موجود ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے اعتقادات رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں. ہمیں یہاں پہ 4 باتوں پر گفتگو کرنی تھی. پہلے تو یہ کہ یہ فرقے کی بنیاد کیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے آئی. دوسرے یہ کہ اس فرقے کا بانی کون ہے یہ معلوم ہو گیا. مسعود احمد بیسی اس کا نام ہے، اور یہ جماعت اہل حدیث سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے. اور یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ اس فرقے کے افکار اور نظریات غلط ہیں. مزید اس فرقے کے کچھ افکار اور نظریات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. ایک تو یہ کہ جو اس کو امیر مفترض بالطاعہ نہیں مانتا انہیں مسلمان نہیں، جو اس کو حاکم نہیں مانے وہ مسلمان نہیں، جو اس کے لٹریچرز کو نہیں مانے وہ مسلمان نہیں. یہ تو بات آپ نے سنی.
اس کے علاوہ اس کے اعتقادات قرآن پاک سے متعلق عجیب و غریب ہیں. اگر آپ سنیں گے تو آپ کے کان بجنے لگیں گے کہ کیسے لوگ اس قسم کا اعتقاد قرآن پاک سے متعلق رکھتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک سے متعلق جماعت المسلمین کے بانی مسعود احمد کا خود اسی کی لکھی ہوئی کتابوں سے اعتقاد میں پیش کرتا ہوں. تفہیم الاسلام نام کی اس نے کتاب لکھی. اس میں اس شخص نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں عقیدہ قرآن پاک کے بارے میں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک ہر لحاظ سے مکمل ہے. اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے, کسی قسم کا حکم اس سے خالی. اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات اس کے اندر دیے ہیں وہ کامل و مکمل احکامات ہیں. لیکن مسعود احمد یہ لکھتا ہے کہ قرآن ہر لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے, یہ ایک خوشنما جملہ ہے. نعوذ باللہ من ذلک. اچھا بتانے کو خوشنما بولتے. تو اس نے یہ اعتقاد رکھا اور اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن ہر لحاظ سے مکمل کتاب ہے, یہ خوشنما جملہ ضرور ہے مگر حقیقت کچھ بھی نہیں. کئی کو اس واسطے کہ انہیں ایک وقت میں پیدل ہو گیا تھا. کیسا پیدل ہوا تھا بھائی؟ قرآن پاک سے نماز کو ثابت نہیں کر سکا. لوگوں کے سامنے تو دعویٰ کر دیا کہ میں جو بھی بات بولوں گا قرآن کے ذریعے سے بولوں گا, جو بھی بات بولوں گا حدیث کے ذریعے سے بولوں گا, اس کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے نہیں بولوں. اب قرآن پاک میں اس نے غور کیا, دیکھا تو اس کو پتا چلا کہ نماز کا حکم تو قرآن میں موجود ہے لیکن نماز کا طریقہ قرآن میں موجود نہیں, بلکہ وہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کیا ہے. اس کی تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کی ہے. تو اس شخص نے اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ قرآن ہر لحاظ سے مکمل ایک کتاب ہے, یہ خوشنما جملہ ہے مگر حقیقت کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ نہ نماز کا طریقہ اس میں ہے, نہ کسی اور عمل کا طریقہ اس میں ہے, اور پھر لوگ اس کو مکمل کتاب کہتے. یہ انتہائی عجیب بات ہے. کیا بھلا کوئی اہل اسلام میں سے, مسلمانوں میں سے, اہل ایمان میں سے کوئی شخص اس قسم کا جملہ قرآن کے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتا. اس نے یہ جملہ کہا. اب پھر آگے مزید دیکھیے وہ کیا کہتا ہے قرآن کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ قرآن کا اسلام تو بڑا آسان ہے, نماز نہ پڑھو, صرف دعا مانگ لو, صلاۃ ہو گئی. پاکیزگی اختیار کر لو, زکوٰۃ ہو گئی. نماز میں ریح خارج ہو جائے, وضو سلامت رہے. ناچ و رنگ کی محفلیں قائم کرو, کوئی ممانعت نہیں. فنون لطیفہ سے دلچسپی لو, کوئی حرج نہیں. تاش شطرنج جیسے کھیلوں سے مزے اڑاؤ, کوئی مضائقہ نہیں. قہبہ خانہ کھولو, کوئی مضائقہ نہیں جس میں شرابیں وغیرہ پی جاتی ہیں, ناچ گانے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. اس طرح کی چیزیں کھولو, کوئی ممانعت نہیں. اب پھر مزید آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن پاک میں عریانیت کا درس ہے. یہ پوری چیزیں تفہیم الاسلام نامی کتاب میں موجود ہے, صفحات کا بھی درج ہے, لیکن وقت چونکہ کم ہے اس واسطے بات کو سمیٹتے ہوئے میں آگے بڑھوں. ایسے ہی یہ شخص کہتا ہے کہ قرآن میں بھی ایسی آیات پائی جاتی ہیں جس نے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت کو بڑا دھکا لگایا. قرآن سارا کا سارا حضور کی تعظیم کو بیان کرنے والا ہے. حضور کی عزت پہ آنچ لانے والی قرآن پاک کی کوئی آیت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیتیں ایسی ہیں جس سے حضور کی قدر و منزلت کو بڑا دھکا لگا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسے ہی اس کا ایک اعتقاد یہ بھی ہے, کہتا ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان سے دشمنان اسلام کو نعوذ باللہ اسلام پر ہنسنے کا موقع ملتا ہے. کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے. ایسے ہی آگے مزید لکھتا ہے کہ قرآن کی قطعیت پر تو قرآن کی آیات سے ہی چوٹ پڑتی ہے, یعنی قرآن کوئی قطعی کتاب نہیں ہے, کامل و مکمل کتاب نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پھر مزید آگے اس کی جرأت دیکھیے, وہ لکھتا ہے کہ وہ کوئی شخص مسلم رہ کر بھی قرآن کا انکار کر سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک.
مسلمانوں کا ایک جمع غفیر تحریف پر ایمان رکھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا یہ عقیدہ ہے، تو اب بھلا بتائیے کیا کوئی شخص ان اعتقادات کو رکھتے ہوئے اس کا اسلام باقی رہ سکتا ہے، اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں رہ سکتا۔ ہر شخص کو، ادنا سے ادنا تعلیم یافتہ شخص کو، یہاں تک کہ جو بالکل تعلیم نہیں پائے ان لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی کہ کوئی قرآن کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ آنچ اچھالے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، کوئی قرآن پاک کی بے حرمتی کرے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ ادنا سے ادنا مسلمان شخص اس کو سمجھتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے عقائد ہیں اور نظریات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان عقائد و نظریات کا حامل یہ فرقہ جماعت المسلمین ہے۔ اب بتائیے کیا اس فرقے سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بہت ضروری ہے۔ ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ لیبل اچھا لگا دے کہ اندر خراب چیز اگر کوئی بیچ رہا تو لوگ اس کو اچھا ہے لیبل بول کے قبول کر لیتے۔ ہو رہا بھی ایسا، بعض لوگ دھوکہ بھی کھا جاتے۔ تھوڑے دن پہلے ایک صاحب سنا رہے تھے، ادرک لہسن، پیور ادرک لہسن کے نام سے کمپنی چلتی گئی۔ اب ادرک لہسن کے ڈبے پہ اسٹیکر تو اچھا رہتا، مارک وغیرہ لگے ہوا ساری چیزیں، لیکن اندر جو ہے آلو پسا ہوا رہتا۔ نتیجہ کیا ہو رہا اس کا؟ نتیجہ یہ ہو رہا کہ جب گھر میں سالن بنا رہی تو سالن پورا میٹھا ہو جا رہا، آلو کی جو مٹھاس ہے وہ سالن میں آ جا رہی۔ ایسے ہی جو لوگ ایسے نام نہاد فرقوں کے پیچھے اپنے آپ کو لے جاتے ہیں وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ان کا ایمان غارت ہو جاتا ہے، ان کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں رہتا۔ کیوں؟ اصل میں ایمان ہے، ایمان ہے تو عمل ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو عمل نہیں ہے۔ اب دیکھو آپ بہت سارے فرقے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، شکیل بن حنیف کا بھی فتنہ چل رہا، وہ بچے ایسے ہیں دیکھے تو آپ بولنا کتنے پاک باز بچے ہیں، فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ تہجد ان کی نہیں چھوٹ رہی، فجر ان کی نہیں چھوٹ رہی، نمازیں مکمل ہو رہی، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی، اذکار کا اہتمام ہو رہا، دعوت کا اہتمام ہو رہا، لیکن حقیقت میں ان کا یہ عمل اللہ کے نزدیک قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان کا ایمانی سلامت نہیں ہے۔ جب ایمان سلامت نہیں ہے تو پھر عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور یہ جماعت المسلمین فرقہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں جو باتیں ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کا انکار کرتا ہے، جیسے تقلید کا انکار کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت سب کے سب مقلد ہیں۔ بعض لوگ حنفیت کی تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، بعض حضرات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، بعض حضرات حنابلہ کی تقلید کرتے ہیں، بعض حضرات شوافع کی تقلید، مالکیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ جو فرقہ ہے، اس فرقے کا دعویٰ یہ ہے اہل سنت والجماعت سے متعلق کہ یہ لوگ مخلد ہیں، اس واسطے یہ لوگ مسلم نہیں۔ اب تقلید کے معنی ان کے نزدیک کیا ہے؟ تقلید کے معنی ان کے نزدیک ایسے شخص کی اتباع کرنا ہے جو شریعت بنانے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہاں پہ دیکھیے ائمہ مجتہدین کو جن کی تقلید کی جاتی ہے، ان لوگوں کو یہ فرقہ الزام لگاتا ہے کہ یہ لوگ شارع ہیں، یعنی شریعت بنانے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شارع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دین بنانا اللہ اور اللہ کے رسول کا کام، دین کی تعلیمات کو صراحت کے ساتھ پیش کرنا یہ امت کا آگے کا کام ہے۔ ائمہ مجتہدین شارع نہیں ہیں، شریعت کو بنانے والے نہیں ہیں، بلکہ ائمہ مجتہدین شریعت کو وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے، لوگوں کو اچھے انداز میں ایسے مسائل میں جن مسائل میں پوشیدگی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، کبھی قرآن پاک کے الفاظ میں ایک سے زائد معنی ہو جاتے، جیسے قرآن پاک میں ایک لفظ ہے
جن عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ 3 قروء اپنی عدت گزارے۔ اب قروء کے معنی کیا ہیں؟ دو معنی ہیں اس کے، ایک طہر ہے پاکی والی حالت اور ایک حیض ہے ناپاکی والی حالت۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا۔ قرآن پاک کے بعض احکام و مسائل ایسے ہیں جو پیچیدہ نہیں ہیں، بآسانی سمجھ میں آ سکتے، جیسے قرآن پاک کا حکم ہے لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، بد پیچھے ایک دوسرے کو برا مت کہو۔ ایسے ہی اور بھی آیتیں ہیں، بآسانی اس کا مفہوم سمجھا جا سکتا ہے، لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں جس کا مفہوم بآسانی نہیں سمجھا جا سکتا۔ نماز کا وقت ہو رہا کیا؟ نماز کا وقت چونکہ قریب ہے، اس واسطے آپ حضرات کے سامنے مختصر گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اہل سنت والجماعت تقلید کو اپناتے ہیں۔ تقلید قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی تقلید ثابت ہے۔ ایسے ہی اہل سنت والجماعت اجماع کو مانتے ہیں، لیکن یہ جو فرقہ ہے فرقہ جماعت المسلمین، یہ اجماع کو نہیں مانتا، اجتہاد اور قیاس کو نہیں مانتا۔ اس کی تفصیل پھر کبھی انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ خلاصے کے طور پہ اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ اس فرقے کا وجود ہندوستان میں ہوا اور اہل حدیث کے فرقوں میں سے نکلتے ہوئے فرقے کا وجود ہوا۔ اس فرقے کا بانی مسعود احمد نامی شخص ہے جو پڑوس ملک پاکستان کا رہنے والا تھا، اور اس شخص نے جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی، اور جماعت المسلمین کی جو بنیادی عقائد ہیں اس میں سے یہ ہے کہ مسعود احمد کو امیر مفترض بالطاعہ مانا جائے، اس کے لٹریچر کو مانا جائے، اس کی تعلیمات کو مانا جائے۔ جو شخص اس کا انکار کرے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، یہ اس کے دعوے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید گفتگو پھر کسی موقع پر آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، دی میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان قیمتی بیانات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ خدمات پسند آ رہی ہے تو براہ کرم آپ ہمارے چینل کی ان ویڈیوز کو، ان کے لنکس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔